جی ویورز، آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ میری آٹزم سیریز کی ایپیسوڈ 7 ہے، اور آج کی ویڈیو میں مختصر بات کریں گے کہ آپ اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد دوستوں میں، رشتہ داروں میں کسی بچے کو دیکھ کر کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بچہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر پر موجود ہے، ASD، یا پھر یہ بچہ آٹسٹک ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے میں اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گی، آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور میں ہر ممکن ہمیشہ کی طرح کوشش ہے کہ آسان لفظوں میں سمجھا سکوں کہ اب ایک نیکسٹ سٹیپ پہ ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے کہ یہ بچہ کسی پرابلم کا شکار ہے، اور یہ جو آپ پرابلم دیکھ رہے ہیں بچے میں، یہ آٹزم کے سمٹمز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترکی سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے ملیحہ عارف، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ میری آٹزم سیریز کی ایپیسوڈ 7 ہے، اور پریویس ویڈیو میں نے کافی ڈیٹیل سے، بہت تفصیل سے ایکسپلین کیا کہ اردو میں آٹزم ہے کیا۔ آپ لوگوں کو کافی تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی، اور ہر ممکن کوشش کی کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ سکے اور میں آٹزم کو آسان لفظوں میں اردو زبان میں سمجھا سکوں کہ آٹزم ہے کیا۔ جی ویئرز، آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول میں کس طرح پتہ چلے کہ بچے میں آٹزم کا پرابلم ہے، یا بچہ ASD آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر پر موجود ہے۔ تو میں آج کی ویڈیو کو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے، دونوں ویڈیوز کا سیم ہوگا، بٹ ہم اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے، اور میں 1 بائی 1 آپ لوگوں سے وہ پوائنٹس، وہ سمٹم ڈسکس کروں گی۔ اگر آپ اپنے ماحول میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں اگر کسی بچے میں یہ پوائنٹس، یہ سمٹمز دیکھیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ بچہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر پر موجود ہو سکتا ہے، ASD کا پرابلم ہو سکتا ہے، یہ بچہ آٹسٹک ہے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ پیرنٹس ایک ڈاکٹر سے، چائلڈ اسپیشلسٹ، چائلڈ سائیکارٹسٹ سے بچے کا چیک اپ کروائیں پراپرلی، سو دیٹ ٹائم پر پتہ چل سکے کہ بچے میں کیا پرابلم ہے، اور ٹائم پر ایک ٹریٹمنٹ اور تھیراپی سٹارٹ ہو سکے۔ تو آج کی ویڈیو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوگی۔ آئی ریپیٹ، ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے اپنے ماحول میں کسی بچے کو دیکھ کر کہ یہ بچہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر پر موجود ہے۔ تو ابھی تک آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کا بٹن دبا دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آخر میں نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے۔ آج کی ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں سے کچھ پوائنٹس شیئر کروں گی، آپ میں سے کوئی بالکل سوچ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ کوئی ایک پوائنٹ تو میرے بچے میں بھی تھا، اور میرے بچے میں، بیٹے میں یا بیٹی میں نے یہ بات نوٹ کی، پر ماشاءاللہ میرا بچہ بالکل نارمل ہے اور اب اس کی ایج 17-18 ہے۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، پر میں یہ جو موسٹلی جو آج کے پوائنٹ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی، ان میں سے ایک سے زیادہ کوئی بھی چیز، پرابلم اگر آپ اپنے بچے میں یا اپنے ماحول میں یا اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں دیکھتے ہیں تو ضرور احتیاط کرتے ہوئے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اپنا جلدی سے کوئکلی پرسنلی ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی چلوں، آج کی ویڈیو کیوں بنانا ضروری ہے۔ میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ماؤں کے اندر ایک خاص حص رکھی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے میں کوئی پرابلم ہے۔ دنیا میں کسی کو بھی نہ پتہ چلے، کسی کے کان کھڑے نہ ہوں، بٹ ہم ماؤں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے میں ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی ہمیں بالکل کلیئر پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور ہم اتنے انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ فوراً سے ہم اس اشارے پر اپنی اس اندر کی آواز کو سنتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کرواتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ہم اپنے ماحول میں کی وجہ سے اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اس آواز کو دبا دیتے ہیں کہ نہیں، ضرور کوئی اور بات ہوگی، ساتھ والوں کا یا جاننے والوں کا بچہ بھی ایسے ہی تھا، پر وہ اسکول جانا شروع ہوا تو ٹھیک ہو گیا۔ میری طرف اگر میں اپنے بیٹے کی بات کروں تو مجھے شروع سے آئیڈیا، جب یہ 3.5 سال کا تھا تو یہ ماشاءاللہ میرا بچہ، میرا بیٹا بولتا تھا، اس نے اپنے سارے مائل سٹون نارمل ٹائم پہ اپنا کور کیے، بٹ آہستہ آہستہ جب اس میں آٹزم کے سمٹم آنے شروع ہوئے تو مجھے بالکل آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی پرابلم ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی اپنی فیملی کی طرف سے، ان لاز اور ہسبینڈ کی طرف سے تھوڑا سا ایک یہ سٹانس تھا کہ میں بھی شاید میں زیادہ وہمی ہو رہی ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔
اور جب میں 7-8 سال پہلے استنبول آئی اور بیٹے نے اپنا پہلا مونٹسری کا اس کا دن تھا، اور مجھے پہلے ویک جب اسکول کی پرنسپل نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ بچے میں یہ پرابلم ہے، آپ اس کا ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں، تو یہ جب ڈاکٹر سے میرا پہلی اپوائنٹمنٹ تھی تو پہلا سوال ڈاکٹرز نے کیا کہ آپ اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو میرے پاس اس ٹائم کوئی جواب نہیں تھا، میں نے ڈیفرنٹ قسم کی بہانے یا ریزنز دی، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ بات میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اب جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو اگر مجھے یہ چیزیں ٹائم پر پتہ ہوتی اور میں ٹائم پر ساری تھیراپیز اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتی تو اب میں اور زیادہ بہتر پوزیشن پر ہوتی اپنے بیٹے کے ہیلتھ ریگارڈنگ۔ تو یہاں پہ میں ماؤں سے تھوڑی سی ایک ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گی کہ ہم ماؤں کو سب سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے میں کوئی پرابلم ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے ماحول، اپنے معاشرے، اپنی فیملی کسی بھی ریزن یا وجہ کی وجہ سے ہم اس بات کو نہ سنیں، آخر میں نقصان ہمارے بچے کا ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں جلدی سے اپنے آپ کو خود بھی مطمئن کر سکوں کہ میں نے اپنی آڈینس کو پراپر طریقے سے یہ سمجھا دیا ہے، یہ میسج کنوے کر دیا ہے کہ اصل میں آٹزم ہے کیا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف میں ان سمٹمز کی بات کروں گی کہ اگر آپ بچے میں یہ چیزیں دیکھیں، یہ پرابلم دیکھیں تو ضرور سب سے پہلے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے بچے کو یہ پرابلم ہو۔ میں یہ بات اکثر کہتی ہوں کہ جو ماں اس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، یقین کریں وہ تکلیف ماں ہی جانتی ہے۔ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں اور ڈیٹیل اس پہ بات کروں گی۔ کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی کہ کسی اور ماں کو یہ تکلیف فیس کرنی پڑے، بیکاز یہ بڑی الگ قسم کی تکلیف ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ آپ کے بچے کو کوئی پرابلم ہو، بٹ ضروری ہے ڈاکٹر کو ٹائم پر چیک اپ کروا لینا۔ تو آج کی ویڈیو میں جلدی سے جو پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ اپنے بچے میں یا ماحول میں یا آپ کی سراؤنڈنگ میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، کسی بھی بچے میں یہ دیکھتے تو ضرور ایک طرح سے بڑے پولائٹ اور طریقے سے یہ میسج، اپنا پیغام ضرور دیں کہ میں نے کہیں سنا، میں نے یہ پڑھا، بچے میں یہ پرابلم نظر آ رہی ہے، آپ ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیں۔ ڈاکٹر، چائلڈ اسپیشلسٹ، چائلڈ سائیکاٹرسٹ اس کا پراپر ڈیٹیل چیک اپ کر لے۔ پرابلم نہ ہو تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، بٹ اگر ہم بچے میں کوئی پرابلم دیکھ رہے ہیں، اس کو نوٹ کر رہے ہیں اور ہم اس پر پراپر ٹائم پر اس کو دھیان نہیں دے رہے، یہ قصور، یہ غلطی ہم بڑوں کی، ہم پیرنٹس کی بنتی ہے۔ تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے۔ سب سے پہلے بات کریں گے چھوٹے بیبیز کی جو 1 سال یا 2 سال کے ہوتے ہیں۔ ان میں اگر آپ اس طرح کے سمٹمز دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ کوئی پرابلم ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو نارمل بات ہے، ہر بچہ ایک دوسرے سے فرق ہوتا ہے، ہمارا بچہ لیٹ بولا، ہمارا بچہ 3 سال کی عمر میں بولا۔ یہ بات میں نے بھی سنی تھی کہ خاندان میں نارمل بچے ایسے تھے، تو میں بھی اماد بیٹے میں یہ ایسی ریزنز ہے تو یہ نارمل سی بات ہے۔ بٹ میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، ماں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے، تو آپ لوگ اگر ان چیزوں کو، سمٹمز کو بچوں میں دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں۔ تو اگر ہم 1 اور 2 سال کے بچوں میں دیکھیں تو سب سے پہلے آپ ایک چیز جو سمٹم نوٹ کریں گے کہ بچے بہت لیٹ آوازیں نکالنا شروع کریں۔ اگر ایک بچہ نارمل ایج میں جو 1 سال کا ہوتا ہے وہ نارمل کچھ ساؤنڈز، آوازیں نکالنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اگر ایک بچہ لیٹ ہے اور پراپر آوازیں اس نے، ایک انگلش میں ہم کہتے ہیں اس نے پراپر بیبلنگ سٹارٹ نہیں کی 1 سال کی عمر تک، تو اس بات کو پہ ضرور آپ لوگوں کو دھیان دینا چاہیے۔ ایک اور پوائنٹ کہ یہ جو بچے ہیں موسٹلی ان کو گلے لگانا، ان بچوں کو پیار کرنا نہیں پسند، جو ہم انگلش میں کہیں گے کڈلنگ ان کو نہیں پسند۔ یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جس طرح میں نے پریویس ویڈیو میں سینسری ایشوز پہ بات کی، میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بٹ اگر آپ بچے میں نوٹ کریں کہ وہ پیار یا گود میں اٹھانا یا پیار کرنے پہ اریٹیٹ ہو رہا ہے تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سمٹم ہے آٹزم کا۔ ایک اور چیز، اگر 1 سال یا 2 سال کا، فی الحال ہم بیبیز کے سمٹم ڈسکس کریں، میں آگے جا کے اور ڈیٹیل سے اس کو جلدی سے ایکسپلین کرتی ہوں۔ اگر 1 سال 2 سال کا بچہ کسی آواز پر، اپنا نام بلانے پر رسپونڈ نہیں کر رہا، گردن نہیں گھما رہا یا دھیان نہیں دے رہا، یہ ایک اور سمٹم ہے آٹزم کا۔ اگلے سمٹم پر آ جاتے ہیں، آئی کانٹیکٹ نہ دینا،
یہ پوائنٹ پہلے پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے، جہاں پر ایک بچہ کسی آواز پر اپنا نام بلانے پر رسپونڈ نہیں کر رہا، سیم گوز اگر وہ رسپونڈ کر رہا ہے، اپنا سر گھما رہا ہے، بٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال نہیں رہا، یہ بڑا ایک نیچرل فینومینا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک نارمل بچہ، جو ایک انیشل بچے کے مائلسٹون ہوتے ہیں، تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ضروری ہے، تو اس بات کو ضرور نوٹ کریں۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ 2 سال کی عمر تک، جو 24 منتھ ایک ایج ہے، اگر ایک بچہ 2 ورڈز کا فریز نہیں بول رہا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سمٹم ہے آٹزم کا۔ اس پہ یہ دلیل دینا، اس دلیل کو آپ اس جسٹیفیکیشن کو بائی کر لینا کہ ہمارے خاندان میں بچے لیٹ بولتے ہیں یا لڑکے لیٹ بولتے ہیں ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، ان باتوں کو دھیان مت دے، ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ضروری ہے۔ ایک اور چیز، ان بچوں کا لائٹس کو، کسی اسپیسیفک کسی چیز کو، چھت پہ پنکھا ہے یا اپنے ہاتھوں کو الگ طریقے سے سٹیئر کرنا، گھورنا، بڑے ڈیفرنٹ انداز سے دیکھنا، وہ جب ماں دیکھے گی تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بچہ بڑے الگ انوکھے انداز سے اپنے ہاتھوں کو، لائٹس کو، چھت پہ پنکھے کو سٹیئر کر رہا ہے، گھور رہا ہے، ایک ڈیفرنٹ طریقے سے آبزرو کر رہا ہے۔ ایک اور چیز، جب بچہ 1 سال سے 1.5 سال سے چلنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو 1.5-2 سال تک اس بچے کا اپنے آپ کو سپن کرنا، گول گول گھمانا، یا کوئی بھی ٹوائے اس کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ہے اور اس کو نان سٹاپ ہلاتے رہنا، اس کی سپننگ، اس کو روٹیٹ کرنا، ایک ریپیٹیٹیو بار بار، یہ ایک اور امپورٹنٹ سمٹم ہے۔ آٹسٹک بچوں کو ایک چیز کو گول گول گھومنا، جس طرح واشنگ مشین ہے، بچوں کا واشنگ مشین کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں بیٹھ کے اس کو دیکھتے رہنا۔ ایک نارمل بچہ واشنگ مشین کے پاس بیٹھا ہو یا ہم بھی بیٹھے ہو تو ہم اس گول گول چکر کو زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھیں ڈسٹرب ہو جائیں گی، ہم خود ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس گول سرکولر موومنٹ کو، گول گول گھومنے کو ہم زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے۔ آٹسٹک بچوں میں ایک یہ بہت امپورٹنٹ سمٹم ہوتا ہے کہ یہ بچے اپنے آپ کو بہت گھماتے ہیں، گول گول سپن کرنا۔ اور ایک اور چیز کہ جو آبجیکٹس، چاہے وہ گاڑی کا ٹائر ہے، چاہے وہ واشنگ مشین ہے، اینی تھنگ، کچھ بھی گھومنے والی چیز ہے، وہ گھنٹوں اس کو دیکھنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ سمٹم، ان لوگوں کا بہت لمیٹڈ انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں سے۔ یہ زیادہ لوگوں میں 1 سال 2 سال کے بچوں کی بات کر رہی ہوں، زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کرنا، زیادہ لوگوں کے پاس جانا ان کو پسند نہیں ہے، تو بڑا لمیٹڈ انٹریکشن ہوتا ہے، اور جہاں کہیں بھی زیادہ لوگوں سے انٹریکشن ہو، یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، تو یہ ایک اور سمٹم ہے۔ ایک اور سمٹم بہت ہی امپورٹنٹ، کسی بھی ٹیکسچر سے ڈسٹرب ہو جانا۔ اس کو میں اردو میں سمجھاؤں، آپ کسی چادر، کسی کپڑے، اس کا جو سرفیس ہوتی ہے، کوئی کپڑے بہت ملائم سافٹ ہوتا ہے، کوئی کپڑا بالکل نارمل ٹیکسچر کا ہوتا ہے، چاہے وہ تولیہ ہے، چاہے وہ کیپ ہے، چاہے وہ کوئی بھی کھلونا ہے، صوفہ، چادر، پردہ، قالین، کوئی بھی ٹیکسچر، بچوں کا اریٹیٹ ہو جانا ٹیکسچر سے، یہ اگین بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، ماؤں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے، تو میں یہ پوائنٹس ایکسپلین کیے کہ چھوٹے بچوں میں آپ کو یہ سمٹم نظر آئیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں سے کوئی بھی ایک سمٹم آپ سن کے کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچے میں یہ پرابلم تھا اور میرا بچہ ماشاءاللہ 17 18 یا 13 14 سال کا اور وہ بالکل نارمل ہے، بالکل ہو سکتا ہے، بٹ ایک سے زیادہ سمٹم کسی بھی بچے میں آپ نوٹ کریں تو پلیز میری ریکویسٹ ہے ڈاکٹر کو ضرور چیک اپ کروائیں۔ اب نیکسٹ پارٹ پہ آ جاتے ہیں کہ 2 سال سے بڑے بچوں میں آپ جب سمٹمز دیکھیں، یہ جو آگے میں ایکسپلین کروں گی، یہ سمٹمز دیکھیں تو سب سے پہلے چائلڈ سائیکارٹسٹ، چائلڈ تھیراپسٹ جو ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کو ضرور چیک اپ کروائیں۔ وہ یہ ایک قابلیت رکھتے ہیں یہ چیک کرنے کی کہ بچے میں پرابلم ہے یا نہیں، بجائے اس کے کہ ہم گھر بیٹھ کر ہماری فیملی، ہمارے رشتہ دار یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ نہیں بچے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ماں وہمی ہو رہی ہے۔ احتیاط ضروری ہے، ٹائم پر چیک اپ کروائیں سو دیٹ اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو تو ٹائم پر کنٹرول میں آ جائے، اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے۔ جی ویورز، تو 2 سال سے بڑے بچوں کی بات کرتے ہیں،
ان بچوں میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ بڑے الوف ہیں اپنے، مطلب ان کی ایک بے ساختہ سی ایک اکیلا پن ہے ان کی طبیعت میں۔ ان لوگوں کو بچوں کے ساتھ کھیلنا اٹھنا بیٹھنا نہیں پسند۔ ایک اور چیز جو میں نے بیبیز میں بھی مینشن کی اور یہ بڑے ہوتے ہوئے اور سٹرونگ ہو جاتی ہے، یہ میرے بیٹے کا سب سے بڑا پرابلم تھا، آئی کانٹیکٹ ایوائڈ کرنا۔ بچے کا نام پکارا جائے، کوئی آواز ہو، کوئی بھی دروازہ کھلے، بجائے اس کے کہ بچہ اپنی گردن گھما کے اس آواز کو سنے، وہ ایک تو آواز نہیں سنتا، دھیان نہیں دیتا اور آئی کانٹیکٹ نہیں دیتا۔ یہ سب سے پہلی چیز تھی جو میں نے اپنے بیٹے کے پرنسپل سے سنی کہ آپ کا بچہ مونٹیسری میں جب اس کا نام بلاتے ہیں تو یہ رسپونڈ نہیں کرتا، یہ گردن گھما کے نہیں دیکھتا، یہ آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ آواز تو سنتا ہے۔ اور جلدی میں کوئکلی ایکسپلین کروں کہ میں نے ان کو اسی ٹائم کہا کہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ اس کا ہیئرنگ بالکل نارمل ہے۔ میرے پاس پاکٹ میں ٹافیز تھی اس کی کچھ، اور میں پیچھے کرسی پہ بیک کر کے بیٹھ گئی کہ یہ مجھے نہ دیکھ سکے، اور میں نے دا مومنٹ ٹافی کا ریپر کھولا اور یہ بھاگ کے میرے پاس آ گیا۔ اور میں نے پرنسپل کو کہا کہ دیکھیں میرے بچے کی ہیئرنگ بالکل نارمل ہے، یہ دیکھیں یہ صرف ٹافی کے ریپر کی آواز سن کر آ گیا۔ تو پرنسپل نے اسٹل انسسٹ کیا کہ نہیں، بچے میں کا جو آئی کانٹیکٹ پرابلم ہے اور وہ نام بلانے پر اپنی گردن نہیں گھما رہا، رسپونڈ نہیں کر رہا، تو پلیز اس کا چیک اپ کروائیں۔ اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس میں استنبول گئی تو پتہ چلا کہ بچہ آٹسٹک ہے، جو ایک آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے وہ میرے بچے میں موجود ہے۔ تو ان بچوں کا آئی کانٹیکٹ نہ دینا اور آنکھیں فالو نہ کرنا۔ ایک نارمل بچہ اگر کوئی چیز ہل رہی ہے یا ہم اپنی انگلیوں سے اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ دیکھو اوپر چھت پہ کیا ہے یا وہ اوپر دیکھو دیوار پہ کیا ہے، تو ایک نارمل بچہ اشارے کو فالو کرتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ ان بچوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے، تو ان بچوں کا آئی کانٹیکٹ نہ کرنا اور ان کی آئیز کا فالو نہ کرنا۔ ایک اور امپورٹنٹ سمٹم وہ یہ ہے کہ ان بچوں کو ایک نارمل خطرے کا، ایک فیئر کا، ایک ڈینجر کا احساس نہیں ہوتا۔ اگین یہ پرابلم میرے بچے میں موجود تھی۔ میرا بچہ جب بہت بھاگتا تھا تو ایک دفعہ روڈز پہ پوری گاڑیاں چل رہی تھی اور یہ لٹرلی گاڑیوں کے بیچ میں دوڑا، تو میرے ہسبینڈ نے اسی ٹائم اس کو روک کے بہت زیادہ شیک کیا کہ اس کو احساس دلا سکیں کہ آپ نے کیا کیا، آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ اسی طرح استنبول میں ہم اپارٹمنٹ سسٹم میں رہتے تھے، تو جو یہاں پر کھڑکیوں کے سامنے گرل نہیں ہوتی، سمپل پلین ونڈوز ہوتی ہیں، تو اگر آپ کھڑکی کو پورا کھولے تو آپ سمجھے بس آپ باہر موجود ہیں۔ تو میرا بچہ چھوٹا تھا اور بالکل کھڑکی کے پاس ہینگ کر رہا ہوتا تھا۔ شکر ہے ہم نے کھڑکیوں پہ لاکس لگا لیے ٹائم پر، بٹ یس مجھے بالکل آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اتنی ہائٹ سے یہ نیچے لٹک کے دیکھ رہا ہے، اور یہ ہلکا سا اگر یہ سلپ ہوتا ہے تو خدا نخواستہ یہ نیچے گر سکتا ہے۔ تو آٹسٹک بچوں کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ایک فیئر اور ڈینجر کا۔ اگر وہ سڑک پر بھاگ رہے ہیں، ایک نارمل بچے کو، ایک جانور کو بھی پتا ہے کہ اگر ایک گاڑی گزر رہی ہے تو اگر وہ جانور سامنے آ گیا تو اس کو چوٹ لگ سکتی ہے، ایک نارمل بچے کو۔ آٹسٹک بچوں کو ایک ڈینجر کا، ایک فیئر کا احساس نہیں ہوتا ان بچوں میں، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ ایک اور چیز، ان بچوں میں پریٹینڈ پلے، یا ایک نارمل بچے ایک پریٹینڈ پلے کرتے ہیں، امیجن فیک پلے کرنا لڑکیوں میں، کچن بنانا، کچن کے برتنوں کے ساتھ کھیلنا، لڑکوں کا گاڑیوں کے ساتھ یا ایروپلین کو اوپر فلائی کر کے کھیلنا، اس کو کہتے ہیں پریٹینڈ پلے۔ ان بچوں میں پریٹینڈ پلے نہیں ہوتا۔ اور ایک اور چیز، جب یہ کھیلتے ہیں یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، بار بار تکرار ہے، بہت ایک ریپیٹیشن ہوتی ہے، ایک یا دو دفعہ، وہ ریپیٹیشن ہے، بار 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 ایک ہی کام، ایک ہی کھیل، ایک ہی ایکشن، ایک ہی بات بار بار کرنا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سمٹم ہے آٹسٹک بچوں کا۔ ایک اور پوائنٹ پر چلتے، یہاں پر یہ ہے کہ اپنی کوئی بھی ضرورت انہوں نے اپنی بتانی ہے۔ ایک تو ان بچوں میں لیک آف کمیونیکیشن ہوتا ہے، وہ میں آگے جا کے ایکسپلین کروں گی، پر انہوں نے اپنی کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی بات بتانی ہے تو وہ بڑوں کا ہاتھ پکڑ کے اس چیز کے پاس لے کے جائیں گے، رادر اس کے کہ یہ بولنے کی کوشش کریں یا بول کے یا ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ بھی بول کے بتائیں۔ کمیونیکیشن آلموسٹ زیرو ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چیز ان کو چاہیے، کوئی بھی کام انہوں نے کروانا ہے تو اپنے بڑے کا ہاتھ پکڑ کے اس جگہ پہ لے کے جائیں گے کہ مجھے یہ کام یا یہ چیز چاہیے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات، ان بچوں کو سیم ایگزیکٹ روٹین پسند ہے، چینج نہیں پسند۔
روٹین میں ان کے نارمل ڈیلی روٹین میں اگر صبح دوپہر شام ایک ہی روٹین اور ایک ہی کام ہے اور کسی دن ایک نئی ایکٹیویٹی یا نیا ماحول یا نئی سچویشن آ گئی ہے یہ اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور آٹسٹک بچوں کی جو تھیراپیز ہوتی ہیں تو سب سے پہلی بات ڈاکٹرز یہ ہمیں کہتے ہیں ہم مدرز کو کہ ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کریں کہ بچے اسٹرکٹ روٹین فالو کریں. جب تک یہ اسٹرکٹ روٹین فالو کریں گے یہ آہستہ آہستہ اپنے نارمل لائف پہ واپس آ جائیں گے. تو ان بچوں کو اپنی روٹین میں اپنی لائف میں چینج نہیں پسند, نیا ماحول نہیں, نئی سچویشن نہیں پسند, جو ایک ہی زندگی ایک ہی لائف سٹائل ایک ہی روٹین یہ فالو کرتے ہیں. یہاں پہ میں آج کی ویڈیو اینڈ کروں گی. تو اس ویڈیو کو میں 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گی. پہلا پارٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر اس کا سیکنڈ پارٹ. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. میں آپ لوگ کی انفارمیشن کے لیے ویڈیوز بہت محنت سے کوشش سے بنا رہی ہوں, جسٹ بیکاز آئی جسٹ وانٹ ایک ایفرٹ پٹ ان کروں کہ اپنی سوسائٹی میں ان مدرس کی لوگوں کی ہیلپ کر سکوں جن کو آٹزم کے بارے میں نہیں پتہ. میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو, پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو دا تھمز اپ. Do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.